جنت میں بھی ایسا ہی موسم ہوگا جیسے صبح کا موسم ہوتا ہے. یہ بڑا پیارا موسم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں وہ انجوائے نہیں کرتے اس موسم کو. جنت میں بھی اسی طرح کا پیارا موسم ہوگا. اور یہ صبح کو وقت برکت والا وقت ہے، اس کے لیے سرکار نے دعا فرمائی ہے برکت کی. رزق تقسیم ہونے کا ٹائم ہے. اس وقت میں دنیا سو رہی ہوتی ہے. اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اور وہ بھی سب سے بڑھ کر عبادت علم دین سیکھنا، جو ہم علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہیں، تو یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے. کتنی بڑی سعادت ہمیں مل جاتی ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں. ایک برائی ہے ہمارے معاشرے میں جھوٹے الزامات. کسی مسلمان کا برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونا بلا شبہ برا ہے، لیکن کسی پر گناہوں اور برائیوں کا جھوٹا الزام لگانا یہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے. ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ناسور کی طرح پھیل رہی ہیں، ان میں سے ایک تہمت اور بہتان، یعنی جھوٹا الزام لگانا بھی ہے. بے دھڑک الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ بدکاری زنا کتنا بڑا گناہ ہے. اس کے لیے بھی جب تک 4 گواہ آنکھوں سے دیکھنے والے نہ ہوں تو بھی وہ الزام نہیں چلے گا. الٹا اس کو کوڑے مارے جائیں گے جس نے الزام لگایا. بے شک بات سچی بھی ہے، اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، یا ویسے ہی بات کر سنی سنائی، ہاں میں نے اس سے سنا تھا تو یہ فلاں نے کیا، میں نے اسے سنا، سنی سنائی بات سن کے آگے کسی پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، بہتان لگا دیتے ہیں. کیونکہ اگر کسی میں وہ برائی نہیں ہے پھر تو غیبت کر دی، مطلب وہ برائی اگلے میں موجود ہے تو غیبت کر دی. اور برائی اگر نہیں ہے، وہ چیز نہیں اس میں، اور ویسے ہی آگے کر دی تو اس نے بہتان لگا دیا، تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. برائی ہے کسی کے اندر، اس برائی کو بیان کیا، وہ تو غیبت ہو گئی، کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. چوری ہے، رشوت ہے، جادو ٹونے، بدکاری، خیانت، قتل جیسے جھوٹے الزامات نے ہمارے گھریلو، کاروباری، دفتری زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ اس وقت تک ردغت الخبال، یہ جہنم کے اندر ایک مقام ہے جہاں پہ دوزخیوں کا خون اور پیپ کٹھے ہوتے ہیں، یہ وہ مقام اس میں رکھے گا جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو. دشمنی، حسد، راستے سے ہٹانے، بدلہ لینے، سستی شہرت حاصل کرنے کی کیفیات میں گم ہو کر تہمت، بہتان تراشی کرنے والے تو الزام لگانے کے بعد اپنی راہ لیتے ہیں، لیکن جس پر جھوٹا الزام لگایا وہ بقیہ زندگی رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرتا رہتا ہے. اور بعض اوقات یہی جھوٹا الزام غلط فہمی کی بنا پر بھی لگا دیا جاتا ہے. جیسے ایک گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی، معاملہ بھینس کی چوری کا تھا. گاؤں کے اسکول ماسٹر صاحب بھی موجود تھے. اچانک ایک دیہاتی ہانپتا ہوا وہاں آیا اور بڑا دبا سے کہنے لگا، ماسٹر جی وہ بھینس آپ کے باڑے سے مل گئی. ماسٹر صاحب آپ کے باڑے سے بھینس مل گئی، جس بھینس کی چوری کا معاملہ چل رہا. یہ سن کر ماسٹر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا. پنچایت کے لوگ بھی حیرت زدہ تھا، لیکن ماسٹر صاحب کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لہذا ایک ایک کر کے کھسک گئے. وہ دیہاتی بھی چلا گیا. ماسٹر صاحب شرمندگی اور افسوس کے مارے میں نہیں سکتے کہ اللہ میں بیٹھے رہے. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دیہاتی دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں، وہ ساتھ والے باڑے سے نہیں. اب ماسٹر جی صدمے کی حالت میں اتنا ہی کہہ سکے کہ اب تم سارے گاؤں میں اعلان بھی کر دو، کیونکہ تم نے بدنام جو کرنا تھا وہ تم کر دیا. اب تو لوگ چلے گئے جن کے سامنے تم نے بھری محفل میں بدنام کر دیا. لوگ بھی بدگمانی دل میں لیے چلے گئے کہ ماسٹر صاحب نے چوری کی، ان کے باڑے سے بھینس ملی ہے، اب اعلان بھی کرو. اور تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگ اب مجھے چور سمجھ چکے ہیں، اب لوگ مجھے چور کے نام سے یاد کریں گے. بس یہ ہوتا ہے معاملہ. الزام لگا دیا، پتہ کہ سوری وہ غلط فہمی ہو گئی تھی. اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ بات ایسے وائرل ہوتی ہے، کروڑوں لوگوں تک یکدم پہنچ جاتی ہے.
اب دوبارہ جب تردید کریں گے نہیں وہ غلطی سے یہ ہو گیا تھا، اصل میں وہ فلاں کے لیے تھا تو ایسا تھا تو ویسا تھا، تو پھر جتنے مرضی تردیدیں کرتے رہے، اب کون سا دوبارہ اتنے کروڑ لوگوں نے دوبارہ وہی میسج پڑھنا ہے، دوبارہ وائرل ہونا ہے، نہیں ہونا۔ تو اس دور میں تو اور زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ پہلے دور میں پھر کوئی بچت کی صورت تھی، جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا، بات صرف اس حد تک جاتی تھی جس حد تک عوام ہے یا گاؤں کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں۔ اب تو ذرا بات ہوئی ادھر سے پوری دنیا میں وائرل ہو گئی اور یکدم کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے خالی انگلی کا بٹن کو دبانے سے، ٹچ کرنے سے۔ اس لیے اس دور میں کسی بھی الزام لگاتے ہوئے پہلے 1000 بار سوچیں، لگائیں نا، ضرورت کیا ہے، اپنے کام سے کام رکھیں، عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، ٹائم ویسے ہی شارٹ ہے، زندگی بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، برف کی طرف نکلتی جا رہی ہے، اور وہ بھی ہم دوسروں پہ الزامات لگانے میں، نفرتیں پھیلانے میں، بغض و حسد، کینہ، مسلمانوں کے بارے میں نفرتیں پھیلانے میں، محبتیں بڑھائیں، محبتیں پھیلائیں، ہمارے یہاں لیکن نفرتیں پھیلانے کا یہ سلسلہ بڑی تیزی سے عام ہے۔ اور عموماً ایسا کام وہی کرتے ہیں جو دین سے دور، مسجدوں سے دور، عبادت سے دور، نمازوں سے دور، عموماً یہ لوگ پھر، کیونکہ جو کرنے والے کام نہیں کرتا نا، وہ پھر نہ کرنے والے ہی کام کرتا ہے۔ اس لیے جو عبادت ریاضت میں رہتے ہیں وہ لوگ ان چکروں میں پڑھتے ہی نہیں، ان کاموں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور باقی جن کو شیطان نے ویسے ہی اپنے کام پہ لگا رکھا ہے تو ان کو پھر انہی کاموں میں بزی رکھتا ہے تاکہ ان کی آخرت برباد ہوتی رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تہمت لگانی حرام قطعی ہے، اور خصوصاً معاذ اللہ اگر تہمت زنا ہو یہ تو اور زیادہ سخت ہے۔ کسی عورت پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانا زیادہ خطرناک ہے، لیکن بعض بے باک لوگ یہ بھی کہہ گزرتے ہیں کہ اور اتنا نہیں سوچتے کہ اس عورت اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ جو کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہوں کی مدد سے اسے ثابت نہ کر سکے تو اس کی شرعی سزا ہے حد قذف، یعنی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر دنیا میں ان کوڑوں سے بچ بھی گیا، آخرت میں اس کو یہ سزا ملے گی کہ اس نے بدکاری کا الزام لگایا لیکن 4 گواہ نہ لا سکا۔ اب 4 گواہ اگر نہیں ہے نا، گواہ وہ گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھا ہو، اسے کہتے ہیں گواہ، وہ بھی 4 گواہ۔ اب 4 گواہ ایسے کہاں سے کون کسی کے سامنے بدکاری کرتا ہے، لیکن پھر بھی 4 گواہ اگر ہیں تو بات کی جائے، ورنہ بات نہ کی جائے۔ باقی جتنے بھی کرائم نظر آتے ہیں بات نہ کریں، اگر 4 گواہ نہیں لا سکتے ورنہ 80 کوڑے دنیا میں اس کی سزا ہے، اور دنیا کی سزا سے اگر بچ گئے تو آخرت کی سزا تو ملے گی، اور آخرت کی زیادہ سخت ہے۔ دنیا کا کوڑا کھانا آسان ہے، جب آخرت والا کوڑا پڑے گا تو وہ کوڑا بڑا شدید قسم کا کوڑا ہے۔ اس کا اخروی نقصان بھی سن لیجیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے، یعنی اگر بالفاظ وہ شخص 100 سال تک زندہ رہ کے عبادت کرے تو یہ بہتان لگانا زندگی میں ایک بار اس کی 100 سال کی عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بہت آسان سمجھا جاتا ہے، لیکن جس پر الزام لگا اس کی نسل بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیے، جس کی اولاد کو یہ تانا ملے کہ تمہارا باپ چور ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ 30 مارچ 2018 کو پنجاب پاکستان کے کسی ایک شہر میں ایک ہوٹل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہوٹل مالک نے اپنے 32 سالہ ملازم پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے یہاں سے چاول چوری کی، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی، جس پر دل برداشتہ ہو کر ملازم نے خود کو آگ لگا لی، جو یقیناً کی غلط رد عمل تھا۔ دوسرے ہوٹل ملازمین نے آگ بجھائی اور اسے تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کہ مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام لگانے والے ہیں۔ تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم نے مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نمازیں بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، بڑی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اس کو گالی دی ہوگی، اس کا دل دکھایا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی، اس پہ الزام لگایا ہوگا، ان گناہوں کی وجہ سے اس کو مارا ہوگا، اس کو گھورا ہوگا،
اس کی نیکیوں میں سے ان کو حصہ دے دیا جائے گا. جس کی غیبت کی وہ حصہ اپنا لے گیا، جس کو گھورا تھا وہ اپنا حصہ لے گیا، جس پہ کوئی الزام لگایا تھا وہ اپنا حصہ لے گیا. اب سارے اپنا اپنا حصہ لے جائیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب کیا ہوگا؟ اب دوسروں کے گناہ اس پہ ڈال دیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. قیامت والے دن میری امت میں مفلس ہو، اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہونا پڑے تہمت اور بہتان سے توبہ کرنا. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے اب ان سب کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، جو فلاں پر میں نے یہ بہتان لگایا یہ میں نے جھوٹ بولا تھا. لیکن اب سوشل میڈیا پہ کروڑوں لوگوں کے کس سے کہیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ایسی بات نہیں تھی. تو نفس کے لیے یقیناً یہ سخت گرا ہے، مگر دنیا کی تھوڑی سی لذت، دنیا تھوڑی سی ذلت اٹھانی جو ہے یہ آسان ہے. آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے، دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آدھو وظائف